اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو حکمت بیان کی وہ تو بار بار آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے خوش ہو، لیکن دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی تمام خواہشات اس دنیا میں پوری کر لی ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے اپنی ساری خواہشات پوری کر لی. کچھ نہ کچھ معاملہ اٹکتا ہی رہتا ہے، اور انسان کامیاب وہ نہیں ہے جس کی خواہشات پوری ہو جائیں. یہ دنیا کی سب سے بڑی بھول ہے. جو یورپ سے جو کلچر آ رہا ہے، امریکہ سے جو کلچر آ رہا ہے، وہاں سے جو سوچ ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے وہ یہ سوچ ہے کہ جس کے پاس اسباب زیادہ ہوں، وسائل زیادہ ہوں، وہ زیادہ خوش و خرم زندگی گزار سکتا ہے. یہ سوچ 100% بولو بھائی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ دلیل تو ہوگی نا غلط ہونے کی. ایسے ہی تو نہیں بیٹھ کے پھینکتے رہو، کچھ بھی بولتے رہو وہ غلط ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ایسا لچکدار بنایا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ساری خواہشات پوری ہوں تو یہ خوش رہے گا، تو یہاں ہم ایک ٹیکنیکل فالٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ٹیکنیکل غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہماری اس بات میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے. وہ فالٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ساری خواہشات کسی کی پوری ہو نہیں سکتی. اس لیے سوال یہ پھر پیدا ہوگا کیوں نہیں ہو سکتی. سوال پیدا ہوگا نا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کو خواہشات سمجھ رہے ہو وہ خواہشات نہیں ہیں. خواہشات کی ڈیفینیشن ذرا مختلف ہے. آپ کو لفظ خواہش کو ڈیفائن کرنے میں غلطی ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ خواہشات نام ہے دولت کا، اچھے لباس کا، اچھی سواری کا، اچھے گھر کا. حالانکہ خواہشات اس کا نام نہیں ہے. خواہش نام ہے دل کی چاہتوں کا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دیکھو آپ کی خواہش تھی کہ میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، گھر مل گیا آپ کو. آپ کا دل چاہتا تھا کہ میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، گاڑی مل گئی. میرے پاس عہدہ ہونا چاہیے، عہدہ مل گیا. میری صحت اچھی ہونی چاہیے، صحت مل گئی. میرے پاس دولت ہونی چاہیے، دولت مل گئی. تو یہ جو چیزیں آپ کو مل گئیں، تو اگر ان چیزوں کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ خواہش ہیں تو خواہشات نہیں ہیں، یہ خواہشات کے تقاضے ہیں. خواہش نام ہے دل کی چاہت کا. وہ چاہتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. گھر ملنے کے بعد اگر چاہت ختم ہو جائے نا پھر تو آپ کی یہ والی خواہش پوری ہو گئی. اکثر گھر ملنے کے بعد اس سے بڑے گھر کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر بڑے گھر کی نہیں بھی ہوئی تو کسی اور چیز کی پیدا ہو جاتی ہے. گھر مل گیا، اب شادی بھی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ شادی ہو گئی تو اولاد بھی ہو جائے، بیگم کا مزاج سیٹ ہو جائے، وہ کبھی بھی پیٹ بھر ہی نہیں سکتا.
دنیا میں اگر کوئی پرسکون زندگی کی ڈیفینیشن یہ بیان کرے کہ جس کی ساری خواہشات پوری ہوں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں اس وقت خوش ہوں گا جب سورج مغرب سے نکل جائے. قرآن میں اللہ نے بتایا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مشرک جنت میں اس وقت داخل ہوگا جب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. حالانکہ اونٹ سوئی کے ناکے سے، جب اونٹ گزر نہیں سکتا، سوئی کا ناکا اتنا سا اور اونٹ اتنا بڑا، تو مطلب کیا ہے کہ مشرک جنت میں داخل. تو اگر سکون اس چیز کا نام ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں تو اس کا مطلب سکون زندگی میں آپ کبھی حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ خواہشات پوری، خواہش کہتے ہیں دل کی چاہت کو، چیزوں کے ملنے کو نہیں کہتے. اور جب تک دل ہے اس میں چاہتیں، بولو بھائی، رہیں گے. جیسے جب تک پیٹ ہے بھوک رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ جب تک پیٹ ہے بھوک لگتی رہے گی. تو یہ جو انسان کی طبعی خواہشات ہیں یہ ختم نہیں ہوتی. پیٹ کا کام ہے روٹی کو دیکھ کے اس کی طرف طلب کرنا، دل کا کام ہے چاہنا، ہر وقت بھٹکتا رہے گا. دیکھ لو نا، کبھی کس پہ آ رہا ہے کبھی کس پہ آ رہا ہے. یہی چل رہا ہے آج کل جو سیزن چل رہا ہے مارکیٹ میں. دل میں درد ہو رہا ہے کیا بھائی؟ اللہ خیر کرے. تو وہ دل پہ لے گئے، تو دیکھ لیں بھائی طبیعت خراب نہ ہو جائے. تو دل کا کام کیا ہے؟ چاہنا. اب چاہتیں اتنی اور یہ بھی ہے کہ چاہت پوری ہوئے بغیر سکون ملتا بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ آپ کا دل کسی چیز کا چاہ رہا ہے، للچا رہا ہے بار 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 بار، تو کیسے سکون ملے گا آپ کو؟ تو اس کا حل کیا ہے کہ بھئی اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دو. بھئی جس حال میں اللہ رکھنا چاہے گا میری چاہت یہی حالت ہے. بھائی اللہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہے گا تو میری چاہت کیا ہے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ جس حال میں اللہ خوش ہے میں اسی میں رہنا چاہتا ہوں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ زندگی پرسکون گزرنا شروع ہو جائے گی. غموں میں بھی انسان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. غم میں بھی مزہ آتا ہے، سکون ہوتا ہے ایک الگ سے، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل اندر سے مطمئن ہوتا ہے. ہمارے حضرت اس کی بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بنس روڈ پہ نہاری کھا رہا ہے. پہلے بنس روڈ کی نہاری مشہور تھی، اب یہ دوسری نہاریاں بھی آ گئی ہیں. نہاری میں جتنا نیمبو نچوڑیں گے، جتنی مرچیں مسالے ڈالیں گے اتنی زیادہ چٹپٹی بنتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ نے کیا کیا کہ نہاری آپ کھا رہے ہیں اور وہ بہت چٹپٹی اور آپ کے پسینے نکل رہے ہیں اسے، اور آپ اپنی جگہ پہ کرسی پہ ہل رہے ہیں اور آپ سے ایک جگہ ٹک کے بیٹھا نہیں جا رہا. اب آپ کی اس مصیبت کو کسی نے دیکھا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو رکھ دیں. آپ کی اس ٹینشن کو کسی نے دیکھا کہ یار یہ بیچارہ پسینے نکل رہے ہیں، آنکھیں سرخ اس کی، اور کبھی یوں گھوم رہا ہے کبھی ادھر کو ہل رہا ہے، ٹک کے ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری. کیونکہ جب سے اس نے یہ نوالے لینا شروع کیے ہیں اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے. تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یار آپ بہت زیادہ ٹینشن میں لگ رہے ہو، اور اس ٹینشن کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہاری ہے. دونوں کراچی کے آئٹم ہیں. کراچی کے علاوہ پوری دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ملتے. دنیا میں کہیں بھی جا کے کھائی ہے نا بریانی یا نہاری، تو بریانی اور نہاری کے نام پہ مذاق کھلایا کرتا ہوں پلاؤ کھا رہا ہوں، کیونکہ پھر اگر بریانی کا ذائقہ نہیں آتا تو تکلیف نہیں ہوتی. ورنہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں بریانی، اور کراچی بریانی بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ اور ہوتا ہے بھائی. تو وہاں بھی سعودی عرب میں بھی پاکستانیوں نے ہوٹل بنا لیے نا بریانی، تو وہ بریانی نہیں ہوتی. لیکن عجیب سی بات ہے پھر وہ پلاؤ بھی نہیں رہتی. تو نیت ہم پلاؤ کی کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو کچھ تو ذائقہ آئے گا. تو
اب جناب اس شخص کی ٹینشن کو دیکھ کر کہ یہ اتنا مچل رہا ہے، ایک آدمی جائے اس کے پاس اور کہے کہ بھائی یہ ساری ٹینشن کی وجہ یہ ہے نہاری، تو ایسا کرو یہ مجھے دے دو، یہ ٹینشن مجھے دے دو، تم یہ ٹھنڈا پانی پی کے وہاں آرام سے بیٹھ جاؤ. وہ دے گا یہ ٹینشن آپ کو؟ وہ کہے گا اس کے لیے تو میں انڈا موڑ سے ٹیکسی میں بیٹھ کے آیا ہوں اور پیسے خرچ کر کے یہ ٹینشن میں نے پالی ہوئی ہے، اس میں تو مجھے مزہ آ رہا ہے. وہ کہ مزہ آ رہا ہے تو آپ کو تو مسکرانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، کھلکھلا کے ہنسنا چاہیے. یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ اور یہ چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے آپ کا؟ اور پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ تو وہ جواب میں کہے گا یہ جتنے پسینے چھوٹیں، جتنی آنکھیں سرخ ہوں، جتنی اضطراب کی کیفیت ہو، اسی میں مزہ ہے، اسی ٹینشن میں کیا ہے؟ مزہ ہے. اور نیمبو نچوڑو اس میں، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑا سا نچوڑو نیمبو. اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی کیا ہے؟ پریشان. اور کسی کی مسکراہٹ کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ اندر سے بھی خوش ہے. کچھ لوگ مصنوعی مسکراتے ہیں، اداکاروں اور فنکاروں میں جو ہوتا ہے نا یہ مصنوعی مسکراہٹیں ہوتی ہیں. ٹی وی میں آنا ہوتا ہے تو مسکرا کے بات کرنی ہوتی ہے. ایکچولی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، مصافحہ کیا، کیمرے کا رخ جیسے ادھر آیا مسکرائے، کیمرہ وہیں گیا تو واپس اپنی. جیسے مرثیوں میں جو رو رہے ہوتے ہیں نا حضرت حسین کی یاد میں، جب کیمرہ آتا ہے تو زیادہ روتے ہیں، کیمرہ ادھر گیا تھوڑا سا رونا کم ہو گیا. تو جیسے رونے کی دو قسمیں ہیں ایسے ہی ہنسنے کی بھی دو قسمیں. تکلف الگ چیز ہے، دل کی راحت اور دل کی خوشی بولو بھائی الگ چیز. تو دل کی جو راحتیں ہیں اور دل کی جو خوشیاں ہیں وہ اپنی خوشیوں کو اللہ کی خوشی میں فنا کرنے میں حاصل ہوتی ہیں. لیکن بھائی سکون کس میں ہے؟ اپنی خواہشات کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے. جس حال میں رکھے اس حال میں کیا رہو گے بھائی؟ خوش رہو گے. تو اس سے اگر ٹینشن بھی ہوگی تو پھر بھی دل میں ایک عجیب سا اطمینان ہوگا. ڈپریشن کے مریض عام طور پر انسان پھر ایسی صورت میں نہیں بنتا. تو اللہ نے روزے فرض کیے تاکہ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پر قربان. ابھی دل چاہ رہا ہے نا پانی پینے کا، نہیں پی رہے پانی. اس دفعہ کے روزے بڑے ٹف چل رہے ہیں، بہت دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا لیکن نہیں پی پا رہے. پریشانی تو یعنی پیاس تو لگ رہی ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ڈپریشن کے مریض بن گئے. بھائی اللہ نے کہا یار اللہ ثواب دے گا اس پہ، ہم اسی پہ راضی ہیں. تو اللہ نے کسی کو پیسہ زیادہ دے دیا اس پہ خوش ہو جاؤ، بھائی دے دیا مجھے نہیں دیا میں کیا کروں بھائی، ٹھیک ہے نا. تو بس اللہ جس کو دینا چاہے. تو حسد میں جل جل کے مرنے سے بہتر ہے حالات کے ساتھ انسان کمپرومائز کر لے. اب حضرت عباس نے کہا میرا بھتیجا ہے عمر میں چھوٹا ہے، مل گئی تو وہ ٹھیک ہے نا، مل گئی نا، کوئی بات نہیں، اس کو نبی مان لو. تو اللہ نے حضرت عباس کے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. ابو لہب نے نہیں مانا، وہ بھی چچا تھا، اس کا نام جب بھی لیا جاتا ہے برے الفاظ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.